پیارے ساتھیو السلام علیکم، کیسے ہو؟ امید ہے کہ آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ایسے ہی ہنستا مسکراتا اور خوش رکھے۔ چلیے آج کے قصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ یہ واقعہ جو ہے غزوہ خیبر کے وقت کا ہے، جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس جنگ کی جگہ سے چند قدم دور ایک جگہ پر آرام فرما تھے۔ ایک چرواہا جو ایک یہودی کی بکریاں چرایا کرتا تھا، اس کا گزر اسی جگہ سے ہو رہا تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بہت ساری باتیں سنی تھی، ان کے اخلاق، ان کی عادات اور ان کے اعمال کا جو ڈنکا مدینے کے اور مکے کے اندر بجا ہوا تھا، اس سے وہ واقف تھا۔ چنانچہ اس نے سوچا کہ یہاں پر یہ جو اللہ کے رسول کے ماننے والے ہیں، یہ صحابی ہیں، میں ان سے ملتا ہوں اور جانتا ہوں کہ واقعتاً کیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہی ہیں۔ چنانچہ اس نے کہا کہ اے صحابیوں، میں تمہارے رسول سے ملنا چاہتا ہوں۔ میں نے تمہارے نبی کے بارے میں، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ایسی باتیں سنی ہیں جن پر مجھے یقین نہیں ہوتا۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے پاس ہی ایک خیمے کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس خیمے کے اندر ہمارا سردار، دونوں جہاں کا سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے۔ چنانچہ وہ چرواہا اجازت طلب کر کے خیمے کے اندر داخل ہوا۔ اس نے دیکھا کہ یہ خیمہ جو ہے یہ کھجور کے تنوں کا بنا ہوا ہے، اور دیکھنے سے ایسا محسوس نہیں ہوتا، معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کسی سردار کا خیمہ ہو۔ گھستے ہی اس کے دل کے اندر یہ جگہ بن گئی کہ واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ بہت سادہ ہے۔ اس نے اجازت طلب کر کے اپنے سوالات کرنے شروع کیے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں، واقعتاً ہمارا یہ جو مذہب ہے یہ برائیوں سے روکتا ہے، بھلائی کا حکم دیتا ہے، اور اگر تم بھی اس دین اسلام کے اندر داخل ہو جاؤ تو یہ جو تمہارا سیاہ چہرہ ہے اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ سفید فرما دیں گے، تمہارے جسم سے جو بدبو آ رہی ہے یہ خوشبو میں تبدیل ہو جائے گی۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، میں آپ کی سادگی پر مر مٹا، میں آپ کے اخلاق دیکھ کر کے مر مٹا۔ چنانچہ مجھے بھی کلمہ شہادت پڑھا دیجئے، کلمہ توحید پڑھا دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو حکم دیا کہ جاؤ اور جا کر کے اس یہودی کو اس کی بکریاں لوٹا کر کے آؤ، کیونکہ یہ بکریاں تمہارے پاس امانت ہے۔ ہم ان سے جو مال لوٹیں گے وہ ہمارا مال غنیمت ہوگا، لیکن یہاں یہ بکریاں جو تم لے کر کے آئے ہو یہ ان کی امانت تمہارے پاس ہے۔ اس بات کو سن کر کے اس کے دل میں اور جگہ پیدا ہو گئی کہ دیکھیے، میں نے ان کا مذہب چھوڑ دیا، میں دین اسلام کے اندر داخل ہو گیا، لیکن پھر بھی مجھے یہاں سے یہ دعوت ملتی ہے کہ کسی کی امانت میں خیانت نہ کرنی چاہیے۔ چنانچہ وہ واپس گیا، جا کر کے بکریاں دی اور کہا کہ میں دین اسلام کے اندر داخل ہو چکا ہوں۔ واپس آیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو غزوہ آن کھڑا ہوا تھا اس کے بارے میں بتایا۔ اس نے کہا کہ میں واقعتاً جام شہادت پینا چاہتا ہوں، دین اسلام پر مر مٹنا چاہتا ہوں، اس کے لیے اپنی جان قربان کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ زندگی جو ہے دنیاوی یہ چند سالہ ہے، اور اخروی جو زندگی ہے اس میں مجھے ہمیشہ کے مزے چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بیان کیا ہے کہ جب جنگ سے فارغ ہو گئے اور کچھ صحابی شہید ہو گئے، وہاں شہادت کے وقت صحابہ کا ایک مجمع لگا ہوا تھا،
ایک شخص لیٹا ہوا تھا. ایک صحابی اللہ کے رسول کے پاس آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہیں کہ ایک شخص ہمیں دیکھنے میں ایسا محسوس ہوتا ہے جو آج سے پہلے ہماری جماعت کے اندر نہیں تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہید کے پاس گئے اور جا کر کے پورا ماجرا سمجھ گئے کہ یہ وہی شخص ہے جس نے ابھی کچھ دیر پہلے دین اسلام کے اندر قدم رکھا تھا. چنانچہ اس نے جام شہادت نوش کیا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا دوست ہوگا. اس نے دنیا کے اندر نہ کوئی نماز پڑھی، نہ کوئی روزہ رکھا، نہ اس نے کچھ زکوٰۃ دی، نہ اس نے حج کیا، اس نے کوئی بھی رکن ادا نہیں کیا. اس نے صرف کلمہ پڑھا ہے، دین اسلام کے لیے جنگ لڑی ہے اور اپنی جان کی قربانی دی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا اور اس کا جو سیاہ چہرہ ہوگا وہ سفیدی سے تبدیل ہو جائے گا اور اس کی بدن پہ جو پسینہ ہے وہ خوشبو میں تبدیل ہو جائے گا. ساتھیوں، اس سے ہمیں کئی سبق ملتے ہیں. ایک تو یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا کردار کتنا اعلیٰ تھا کہ وہ ایک سردار ہوتے ہوئے ایک معمولی سے خیمے میں لیٹے ہوئے ہیں. دوسرے یہ کہ امانت میں خیانت ہمیں قطعی نہ کرنی چاہیے. اور تیسرے یہ کہ وہ جو صحابی تھے انہوں نے دین اسلام کے اندر داخل ہو کر کے جام شہادت نوش کر لیا اور وہ جنت میں اللہ کے رسول کے ساتھ ہی بن گئے. نہ انہوں نے نماز پڑھی لیکن انہوں نے دین اسلام کو کچھ ہی وقت میں سمجھ لیا. ہمیں بھی دین اسلام کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. ہمیں سے جو سبق ملتا ہے، جو انسانیت کا سبق ملتا ہے، جو آپس میں پیار محبت کا، پیام انسانیت کا سبق ملتا ہے، ہمیں اپنے کردار کو سنبھالنا چاہیے، اپنے اخلاق کو بلند مقام پر لے جانا چاہیے، اخلاق اپنے اچھے کرنے چاہیے. تجارت میں ہو، سفر میں ہو، حجر میں ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، ہمیں اپنے اخلاق کا نمونہ پیش کرنا چاہیے. اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنے اخلاق صحیح طریقے سے لوگوں کے ساتھ پیش آنے والا بنائے اور اگلی ویڈیو آنے تک مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.